جنت کا فارمولہ آیت نمبر 112 میں بتایا ہے۔ پھر ان کی تردید کے لیے، یہ تو ایک تھا نا کہ جواب کہ بھئی یہ خیالاتی، اس سے آپ باہر آئیں اور یہ خیالات ہیں آپ کے، ایسا ہے نہیں۔ اب اس کی تفصیل جو ہے آیت نمبر 113 سے شروع کی ہے، وہ اس طرح کہ پہلے تو آپ دونوں جو کہہ رہے ہیں کہ جنت میں صرف یا یہودی جائیں گے یا نصرانی جائیں گے، اب پہلے تو یہ طے کر لیں کہ آپس میں جب آپ بات کرتے ہیں تو یہودی کہتے ہیں نصرانی کچھ بھی نہیں ہے، وہ باطل پر ہیں، نصرانی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہیں۔ اگر وہ بھی باطل پر ہیں، وہ بھی باطل پر ہیں، تو پھر یہ کیسا فارمولہ ہے کہ جنت میں صرف وہ جائیں گے باقی کوئی نہیں جائے گا؟ پہلے آپس کے یہ مسئلہ تو ٹھیک کر لیں۔ اور وہ جو تیسری پارٹی ہے، جو مشرکین ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دونوں باطل ہیں، اور یہ دونوں کہتے ہیں کہ وہ باطل ہے، اور یہ ہر ایک کو کہتے ہیں کہ یہ باطل ہے۔ تو اس طرح کیسے آپ کس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کی بات میں اصلاً عقلانی طور پر قابل قبول نہیں ہے، کتنا تضاد ہے آپس میں۔ اب جو ہے اس جو ایک دوسرے کے بارے میں یہ رویہ رکھتے ہیں نصرانی اور یہودی، اس کی ذرا اور بھی تفصیل بتاتے ہیں کہ آپ کے کارنامے دیکھیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی اور نصرانی جائیں گے۔ کارنامے کیا ہیں آپ کے؟ 114 میں کہہ رہے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بھی بڑھ کر کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ کون؟ ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ جو رکاوٹ بنے مسجدوں سے کہ ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ کیسے؟ جو یہود والے تھے وہ نصرانیوں کے جو عبادت گاہیں تھیں ان کو خراب کرتے تھے، توڑتے تھے، ان میں کسی کو جانے نہیں دیتے تھے، جہاں جہاں بس چلتا رکاوٹ بنتے تھے۔ اور جو نصرانی تھے وہ یہودیوں کو زیرو کرنے کے لیے اپنی ساری سعی اور کوشش کرتے تھے، وعلیکم السلام، ساری سعی کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، اور یہ کہ ان کے جو عبادت گاہیں تھیں، مسجد کا مطلب ہے جہاں سجدہ کیا جائے، جہاں اللہ کے سامنے جھکا جائے۔ اب یہ مسجد جو اسلام میں مسجد کا تصور ہے یہ بھی ہے، باقی عبادت گاہیں بھی مسجدیں تھیں، یعنی جہاں اللہ کے سامنے جھکا جاتا ہے، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، تو وہ ساری ہی مسجدیں، بلکہ کہا گیا ہے کہ یہ زمین ہی مسجد ہے، خود زمین مسجد ہے، اس لیے کہ سجدہ گاہ ہے انسان کی۔ اللہ کے سامنے کوئی بھی انسان سجدہ ریز ہوتا ہے تو وہ اپنا سجدہ کدھر کرتا ہے؟ زمین پر کرتا ہے۔ تو بس یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہودی ہو نصرانی ہو تو جنت میں جائے گا۔ کارنامے آپ کے یہ ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کون رکاوٹ بن رہا ہے؟ ابھی جیسے مسلمانوں میں وہ کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ادھر وہ دوسرے مسلک یا دوسرے جو تھوڑا سا ان سے فرق رکھتے ہیں ان کی مساجد کو گرا رہے۔ حالانکہ حکم اسلامی یہ ہے، جنگوں میں نبی کریم کے زمانے کی جنگوں میں بھی حتیٰ حکم یہ تھا کہ اگر کوئی معبد ہو، کوئی عبادت گاہ ہو، دوسری جگہ جہاں جنگ ہو رہی ہے ان کی عبادت گاہ کو آپ نے نہیں نقصان پہنچانا، یہودیوں کی عبادت گاہ ہو، نصرانیوں کی عبادت گاہ، اس کو نقصان نہیں پہنچانا۔ یہ حکم اسلامی ہے، شرع اسلامی میں ہے۔ جیسے درختوں کو کاٹنا منع ہے، جیسے بچوں کا مارنا منع ہے، جیسے عورتوں کا مارنا منع ہے، جیسے اور بہت سارے احکام اسلامی ہیں جنگ کے بارے میں، ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ کسی بھی دوسرے ادیان میں سے کسی کی اگر کوئی عبادت گاہ ہے تو اس کے گرانے کی اجازت، خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کا نام ہی لیتے ہیں نا، وہ اپنے طریقے پر ہی لیتے ہیں، وہ اپنی سوچ کے مطابق لیتے ہیں۔
لیکن لیتے ہیں اللہ کا نام، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا کریم کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا، یعنی ذکر نہیں کرتے کہ یہ کتنا ہے، کہتے ومن اظلم، ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کا نام لینے سے ہی روکتے۔ وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرے کس میں، کہ کسی نہ کسی انداز میں ان کو گرائے، خراب کرے۔